یہ ہے وہ نسخہ جامع ترمذی کا، یعنی ہم بلا وجہ کوئی الزام نہیں لگا رہے. یہ جامع ترمذی کا جو انگلش کا نسخہ ہے اس کی یہ تیسری جلد ہے. اس تیسری جلد کے اندر ابواب النذور والایمان، باب من جاء فی ان من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یہ باب بنایا ہوا ہے. یعنی جہاں ترمذی میں باب کے بعد کوئی لفظ نہیں ترجمۃ الباب کا، صرف لفظ باب ہے، ترجمۃ الباب. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آگے جو ظاہر مطلب ہے اس کا رد کر رہے ہیں کہ وہ نہیں مراد. انہوں نے چھوڑ دیا کہ خود امت سمجھتی رہے گی، میں لکھ جو رہا ہوں آگے. اور انہوں نے مصنف کی رائے کے برعکس اور حدیث کی حقیقی مطلب کے برعکس آج آ کے اپنی طرف سے، امام ترمذی جب قبر میں ہیں انہوں نے اپنی طرف سے یہاں ترجمۃ الباب اپنے مذہب کو سپورٹ کرنے کے لیے اور حدیث کے اس مفہوم کو جو مراد نہیں اور جو مصنف کے فیصلے کے خلاف ہے وہ اوپر جو ہے وہ لکھ دیا. کیا لکھا؟ باب ما جاء فی ان من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. اتنا لمبا ترجمۃ الباب بنا دیا. اس طرح کر کے یہ لوگ تبدیلی کر رہے ہیں کہ کیا کسی کو پتہ چلے گا کہ اصل ترمذی میں صرف باب ہے، اور جو پھر یہ رائج ہو جائے گا وہ پھر یہی سمجھا جائے گا کہ امام ترمذی بھی اپنے زمانے میں اس چیز کو سمجھا انہوں نے کہ صرف قسم اٹھانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانے میں. اور پھر آگے اس کی ٹرانسلیشن what has been related about however swears by other than Allah he has committed shirk. یہ باب ہے. انگلش میں انہوں نے اپنی طرف سے پھر جو ترجمہ لکھا تو اس ترجمۃ الباب کی فقہ کا پھر ترجمہ لکھا جو ٹرانسلیشن کے معنی میں ہوتا ہے he has committed shirk، کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. تو اس طرح کر کے دھاندلی ہو رہی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. یہ مکتبہ والے جو حفاظت جن کی ذمہ ہے لائن اور لفظ کی، وہ چوری پہ اترے ہیں اور اپنی طرف سے خیانت کر رہے ہیں. تو یہ میں لائیو کہہ رہا ہوں، یہ مکتبے والے یقیناً سنیں گے تو اس حرکت سے باز آئیں. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کی ہوئی ہیں چوریاں، تو خود ہے وہ اس کی اصلاح کریں. یعنی اگلا جو چھاپا ہے اور معذرت کریں لوگوں سے کہ انہوں نے اتہام کیا امام ترمذی پر، جبکہ امام ترمذی تو اس معنی کے خلاف آگے لکھ رہے ہیں. اب کس طرح خلاف لکھ رہے ہیں؟ اسی باب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تفسیر ھذا الحدیث عند بعض اہل العلم ان قولہ فقد کفر واشرک یا اشرک علی التغلیظ. علی التغلیظ یعنی یہ تغلیظ ایسا نہیں کہ ہم نے آج آ کے گھڑ لیا کہ اشرف آصف جلالی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک کفر تغلیظاً ہوتا ہے، ایک شرک تغلیظاً ہوتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تغلیظ ان ائمہ نے کہی ہوئی ہے. اس مقام پر انہوں نے کیا کہا کہ خواہ کفر کا لفظ ہے اصل حدیث میں، متعین نہیں کہ کافرہ صرف کہا یا صرف اشرکہ کہا یا دونوں کہے. اس واسطے راوی کی یہ ذمہ داری تھی کہ واہ بھی لکھ دے، او بھی لکھ دے، کافرہ بھی لکھ دے، اشرکہ بھی لکھ دے. اور اسی بنیاد پر تو اوپر انہوں نے سکوت اختیار کیا کہ وضاحت میں آگے چیز آ رہی ہے. تو کیا کہا کہ کہتے ہیں بعض اہل علم، یعنی جس میں یہ خود بھی ہیں اور ان کا اہل علم کا یہ بیان کیا، ان قولہ فقد کفر واشرک علی التغلیظ. یہ حقیقت نہیں. یہ کیا ہے؟ حقیقت میں شرک نہیں. جو وہابی بغلیں بجانے لگے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ دیکھو واجب الوجود مانے بغیر اور مستحق عبادت مانے بغیر بھی شرک ہو گیا، دیکھو یہ شرک ہو گیا، یہ حدیث میں لکھا ہے. اور پھر جعلی ترجمۃ الباب بھی بنا دیا. لیکن امام ترمذی نیچے سے بول رہے ہیں کہ یہ جو شرک تم بنا رہے وہ نہیں ہوا. یہ کس بیس پر کہا جا رہا ہے؟ علت تغلیظ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا موٹا اس کو بنانا، مٹھاپا، بھاری، کہ یہ بھاری کام ہے. لیکن یہ نہیں کہ بندہ دین سے نکل گیا، کافر ہوا اور اب وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے اور نئے سرے سے نکاح کرے، اور ایسا نہیں ہے. یہ کس بیس پہ کہا گیا ہے؟ علت. اب امام ترمذی نے تغلیظ کہہ کے بھی نہیں چھوڑا، آگے پھر تغلیظ کی دلیلیں دیں. یعنی جیسے آج ہم ان کو دلیل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا حدیث میں، آخر وہ بھی محتاج ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں بھی حدیثیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں، دیگر احادیث دیکھ کے میں یہ فیصلہ سنا رہا ہوں. ذاتی طور پر تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. دیگر احادیث بتاتی ہیں کہ یہ تغلیظاً کہا گیا ہے. جس کو وہابی حقیقتاً بنا رہے ہیں اور جس کا ترجمۃ الباب بدل رہے ہیں، وہ اس کے خلاف پھر آگے دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ حقیقتاً یہاں شرک نہیں ہے، تغلیظاً ہے. اس سے بندے کا نکاح نہیں ٹوٹتا، اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا.
اب اس پر دلیل دیکھو، کہتے ہیں کہ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سامع عمر یقول و ابی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ و ابی کہہ رہے تھے. واو قسمیہ ہے کہ قسم ہے مجھے میرے باپ کی، قسم ہے مجھے میرے باپ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ اپنے آبا کے نام کی قسمیں اٹھاؤ. اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ اپنے آبا کی قسمیں اٹھاؤ. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نئے سرے سے کلمہ پڑھو یا نکاح بھی پھر کرو. منع تو کر دیا ہے مگر یہ نہیں کہا کہ تم تو مشرک ہو گئے ہو، کہ عمر تم مشرک ہو گئے ہو معاذ اللہ. منع بتایا ہے لیکن شرک کا فتویٰ تجدید ایمان کا نہیں کہا، تجدید نکاح کا نہیں کہا. اور ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی حلفہ، ایک تو ہے نا کہ کسی مقدس ہستی کے نام کی قسم اٹھا دینا، یعنی اللہ کے سوا وہ بھی جائز نہیں. ایک وجہ پر آگے ہم بیان کریں گے. اگر کوئی لات عزا کی قسم اٹھا دے معاذ اللہ، حدیث اگلی جو ہے بطور دلیل جو پیش کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی حلفہ واللات والعزا، جس نے اپنے حلف میں واللات والعزا تک کہہ دیا، عادت تھی اس کی، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ان کی تعظیم کے لیے نہیں، اس عادت کی بیس پہ اس نے واللات والعزا کہہ دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فقد اشرک، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا نکاح ٹوٹا. یہ جو کچھ اس نے کہا اس کا کیا مواخذہ اس پر کیا وہ کرے. سرکار نے فرمایا وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دے، فلیقل لا الہ الا اللہ، یعنی مراد پورا کلمہ ہے. اب یہ ورد ہی اس کا بدل ہے، جو کچھ اس نے کیا اس ورد سے کلیئر ہو گیا کہ یہ انہیں الہ نہیں مانتا لات عزا کو، ویسے اس کے زبان سے ان کا نام نکل گیا لیکن یہ مشرک نہیں بنا اس حدیث میں جہاں یہ کہا گیا. اب اس کے ساتھ وَهَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ الرِّيَاءُ شِرْكٌ. دیکھو یعنی مسئلہ چھیڑ کے پھر اس کا حق ادا کیا. کہا یہ یہاں جو لفظ شرک آ گیا ہے نا یہ ویسے ہی ہے جیسے ریا کو شرک کہا گیا ہے. تو ریاکار کیا مشرک ہے؟ ریاکار کا کیا نکاح ٹوٹ گیا؟ ریاکار کیا تجدید ایمان کرے؟ کچھ بھی لازم نہیں اس پر. ہاں ریا سے بچے، بڑی بیماری ہے، یا ثواب گھٹتا ہے یا مٹتا ہے یا پھر الٹا وہ عمل عذاب بن جاتا ہے. جس طرح حدیث مسلم میں ہے کہ جو بظاہر شہید ہوا تھا اللہ نے کہا تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ تجھے مجاہد کہا جائے، تو غیر اللہ کے لیے واہ واہ کے لیے لڑا، فرشتوں کو کہے گا اس کو الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو. تو اب اس کا وہ جہاد، وہ شہادت، وہ جہنم جانے کا باعث بنی. کس بیس پہ؟ ریا کی بنیاد پر. تو اس لیے یعنی اس کا بھاری ہونا تغلیظاً یہ کہا کہ جس نے ریا کیا اس نے شرک کیا. تو کہتے ہیں جیسے کہ الریا شرکن، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک کہا، اور دوسری حدیثوں میں مطلب یہ ہے شرک اصغر اس کو کہتے ہیں، ریا کو شرک اصغر کہتے ہیں. ریا کو یعنی شرک تو اکبر تو وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. تو یہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی لیکن دل میں ہے کہ بندے بھی دیکھیں، تو یہ بھی اس نے یعنی من وجہ ان کو ساتھ شریک کیا، تو اس لیے اس پر لفظ شرک بول دیا گیا. مگر یہ نہیں ہے کہ اب یہ نمازی مشرک ہو گیا اور نئے سرے سے کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا اور بیوی پھر نکاح میں لائے گا، ایسا ہرگز. تو یہ امام ترمذی اس ایک حدیث جس کا ترجمۃ الباب نہیں لکھا اس میں جو مطلب ہے اس کو بیان کر کے پھر دلیلیں دیں کہ یہاں اشرک کا نہیں ہے، حقیقت میں یہ تغلیظاً ہے. اوپر وہ ہیڈنگ دے رہے ہیں کہ یہاں تو شرک ہو گیا اور نیچے انہوں نے جو کچھ لکھا وہ یہ ہے. اس بنیاد پر یعنی جو چوری کر رہا ہوتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ سہما ہوا ہوتا ہے، پتہ ہلیا تے چور چلیا، یعنی اس کے لیے جو ہے وہ اب اس کو نیچے بدبختوں نے دیکھا ہی نہیں کہ نیچے وہ خود کیا لکھ رہے ہیں. لمبا اتنا تبصرہ انہوں نے کیا ہوا ہے
اور خود ابھی کاٹیں تو یہ ابھی ہضم نہیں ہوگا اتنا.